بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عبدالعزیز اور اس کے لشکر نے رات نہایت اطمینان سے گزاری، چونکہ انہیں اندیشہ تھا کہ کہیں عیسائی رات کو قلعے سے باہر نکل کر شب خون نہ ماریں، اس لیے ایک بڑا دستہ پہرے پر مقرر کر دیا گیا اور وہ ساری رات گشت کرتا رہا۔ صبح سب نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی اور نماز پڑھتے ہی مسلح ہو کر قلعے کی طرف چلے۔ ابھی وہ فصیل کے قریب بھی نہ پہنچے تھے کہ عیسائیوں کا ٹڈی دل لشکر چاروں طرف فصیل کے اوپر پھیل گیا۔ عبدالعزیز اور تمام مسلمان حیران تھے کہ قلعے کے اندر اس قدر لشکر ہوتے ہوئے تدمیر اتنا تھوڑا لشکر لے کر ان کے مقابلے کے لیے کیوں آیا تھا۔ عیسائیوں کے سپاہی چاروں طرف فصیل پر کھڑے تھے اور اس قدر تھے کہ ان کا شمار نہ ہو سکتا تھا۔ کچھ دیر مسلمانوں نے کھڑے ہو کر اس بات کا انتظار کیا کہ عیسائیوں کی طرف سے جنگ کا آغاز ہو تو وہ بھی لڑائی شروع کریں، لیکن عیسائی سپاہی تھے کہ خاموش کھڑے تھے۔ کمانیں ان کے ہاتھوں میں تھیں اور ان سے تیر جڑے ہوئے تھے۔ غالباً وہ اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ جو ہی مسلمان آگے بڑھیں وہ تیروں کی بارش کر دیں۔ تھوڑی انتظار کے بعد عبدالعزیز نے اللہ اکبر کے 3 نعرے لگائے۔ تیسرے نعرے کی تکرار تمام لشکر نے کی۔ اب مسلمانوں نے ہر طرف سے بڑھنا شروع کر دیا۔ عبدالعزیز باب جبل پر تھے جو شمالی جانب تھا، جنوب کی طرف عثمان اور مغرب کی سمت حبیب بن عبیدہ اور مشرق کی طرف ادریس بن میسرہ تھے۔ یہ تینوں سردار نہایت پرجوش اور تجربہ کار تھے، متعدد لڑائیوں میں شریک ہو کر فتح یاب ہو چکے تھے۔ بڑے استقلال اور نہایت ضبط سے انہوں نے ڈھالوں کا سایہ کر کے اپنے آپ کو اور گھوڑوں کو محفوظ کر لیا تھا۔ عبدالعزیز گھوڑے پر سوار، ایک ہاتھ میں علم اور دوسرے میں تلوار بلند کیے سب سے آگے جا رہے تھے۔ ان کی نگاہیں دروازے پر تھی، غالباً وہ دروازے پر پہنچ کر اسے توڑ ڈالنے کی فکر میں تھے۔ اچانک دروازہ کھلا اور ایک بوڑھا آدمی جس کی لمبی اور سفید داڑھی تھی، پادریوں کا سا جبہ پہنے اور سفید علم ہاتھ میں لیے ہوئے پھاٹک سے نکلا۔ مسلمانوں نے سمجھ لیا کہ وہ قلعے والوں کا قاصد ہے۔ عبدالعزیز اسے دیکھتے ہی رک گئے اور ان کے رکتے ہی تمام لشکر بھی رک گیا۔ بوڑھا قاصد گھوڑا دوڑاتے ہوئے ان کی طرف آ رہا تھا، اس کے علم کا سفید پھریرہ ہوا میں لہرا رہا تھا۔ وہ عبدالعزیز کے پاس آ کر رکا اور عربی زبان میں کہا، میں قاصد ہوں اور آپ کے سردار عبدالعزیز سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ عبدالعزیز نے کہا، میرا نام ہی عبدالعزیز ہے، کہو کیا کہنا ہے، میں تمہارے سامنے موجود ہوں۔ قاصد، میں صلح کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ عبدالعزیز، میں تمہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ قاصد، کیا آپ مہربانی کر کے اپنے تمام لشکر کو جنگ کرنے سے روک لیں گے جب تک کہ میں اور آپ گفتگو مصالحت میں مصروف رہیں؟ عبدالعزیز، ہاں میں روک دوں گا۔ قاصد، تو مہربانی کر کے روک دیجئے۔ عبدالعزیز نے فوراً 3 سواروں کو دوڑایا اور انہیں ہدایت دے دی کہ وہ ہر سے اطراف افسروں کو یہ پیغام دیں کہ جب تک ان کے پاس دوسرا حکم نہ پہنچے وہ جس جگہ پہنچ گئے ہیں اسی جگہ پر رک جائیں۔ سواروں کو روانہ کرتے ہی عبدالعزیز نے قاصد سے کہا، کہو اب تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ قاصد، پہلے میں یہ عرض کروں گا کہ میں اہل قلعہ کی طرف سے مختار بن کر آیا ہوں، گویا جن شرائط کو مناسب سمجھوں گا ان پر صلح نامہ لکھ دوں گا۔ عبدالعزیز، جب تو تدمیر نے عقل مندی کی ہے۔ قاصد، تدمیر ذی فہم اور خدا ترس آدمی ہے، وہ نہیں چاہتا کہ خون ریزی کا بازار گرم ہو۔ عبدالعزیز، خون ریزی تو ہم مسلمانوں کو بھی پسند نہیں، ہماری تلواریں بامر مجبوری میانوں سے باہر نکلتی ہیں۔ قاصد، یہ درست ہے، اور اب میں عرض کروں گا صلح کی شرائط ایسی ہونی چاہیے جو فیاض اور شجاع مسلمانوں کی فیاضی اور دریا دلی، نیز صلح جو جنرل تدمیر کی توقیر و منزلت کے شایان شان ہو۔ عبدالعزیز، اطمینان رکھو، ہم غیر مناسب شرائط پیش نہیں کریں گے۔ قاصد، اچھا تو فرمائیے کہ کن شرائط پر صلح ہو سکتی ہے؟ عبدالعزیز، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تدمیر اور تمام قلعہ والے مسلمان ہو جائیں۔ اسلام قبول کرنے سے وہ عالم اسلام کے بھائی بن جائیں گے، نیز اسلامی حکومت میں بھی ان کی وہی حقوق ہوں گے جو ہمیں حاصل ہیں۔ قاصد، معاف کیجئے، یہ تو ناممکن ہے۔ عبدالعزیز، تو اسلامی حکومت کے تابع دار بن جاؤ اور حفاظت کے صلہ میں حکومت اسلام کو جزیہ دو۔ قاصد، اگر یہ بات منظور کر لی جائے تو ہم پر کوئی اور سختی تو نہ ہوگی؟ عبدالعزیز، بالکل نہیں۔ قاصد، ہماری مذہبی آزادی؟ عبدالعزیز، ہاں، تمہارے مذہب میں کوئی دست اندازی نہیں کی جائے گی۔ قاصد، گرجے محفوظ رہیں گے؟ عبدالعزیز، قطعی محفوظ رہیں گے۔ قاصد، اور جزیہ کس قدر ہوگا؟ عبدالعزیز، بہت معمولی۔ تدمیر اور اس کے افسران کو 1 دینار سالانہ، 4 پیمانے جو گیہوں
4 پیمانے شربت اور شہد اور ہر قسم کا روغن 4 پیمانے دینا ہوگا اور عوام کو اس کا نصف دینا ہوگا۔ قاصد: ہمیں منظور ہے۔ عبدالعزیز: ان باتوں کا حلف دینا ہوگا کہ ہم مسلمانوں سے وفاداری کریں گے، ہمارے کسی دشمن کو پناہ نہیں دیں گے، ہمارے دشمنوں کی جو بات تمہیں معلوم ہو جائے تم ہمیں فوراً آگاہ کرو گے، اور تم میں سے جو لوگ اپنی خوشی سے مسلمان ہو جائیں گے ان پر سختی نہ کرو گے اور نہ ہی انہیں ستاؤ گے۔ قاصد: ہم ان باتوں کا حلف اٹھائیں گے اور ان پر قائم رہیں گے۔ عبدالعزیز: ہمارا ایک افسر مع 200 سواروں کے تمہارے قلعے میں رہے گا، جن کے اخراجات تمہارے ذمے ہوں گے اور ان کی حفاظت کے تم ہی ذمہ دار ہوگے۔ قاصد: ہمیں یہ بھی منظور ہے۔ عبدالعزیز: اچھا، صلح نامہ لکھ لو۔ قاصد: بہتر ہے۔ عبدالعزیز: اتنے میں کہ صلح نامہ لکھا جائے تم تدمیر کو بلا لاؤ، کیونکہ صلح نامے پر اس کے ہی دستخط ہوں گے۔ قاصد: آپ صلح نامہ تیار کیجئے، میں اس کو بلا لوں گا۔ اب عبدالعزیز نے اپنے خیمے کے سامنے جا کر صلح نامہ تیار کروانا شروع کیا۔ یہ صلح نامہ تمام تاریخوں میں مرقوم ہے، ہم اس کا اقتباس ذیل میں درج کیے دیتے ہیں۔ خدائے ذوالجلال و جبار و کریم کے نام سے عبدالعزیز اور تدمیر یہ صلح نامہ لکھتے ہیں، وہی اس کا پورا کرنے والا اور نگہبانی کرنے والا ہے۔ تدمیر کی حکومت بدستور قائم رہے گی، اس کی تمام رعایا کو مذہبی آزادی ہوگی اور کبھی ان کے مذہبی رسوم میں دخل اندازی نہیں کی جائے گی، نہ ان کے گرجے جلائے جائیں گے، نہ منہدم کیے جائیں گے اور نہ ان سے کوئی بیگار لی جائے گی۔ نیز تدمیر اور اس کی رعایا کو درج ذیل شرائط کا پابند رہنا پڑے گا۔ نمبر 1، ہمارے دشمنوں کی کوئی بات نہیں چھپائیں گے۔ نمبر 2، ہمارے دشمنوں کو پناہ نہیں دیں گے، نہ ہی ان کی مدد کریں گے۔ نمبر 3، ہمیشہ مسلمانوں اور اسلامی حکومت کے وفادار رہیں گے۔ نمبر 4، جزیہ سال بسال ادا کریں گے۔ نمبر 5، مسلمانوں کے مذہبی معاملات میں دخل اندازی نہیں کریں گے۔ نمبر 6، جو لوگ مسلمان ہو جائیں گے ان پر سختی نہیں کی جائے گی۔ نمبر 7، مسجدوں کے لیے جگہ دیں گے اور ان کی تعمیر میں مداخلت نہیں کریں گے، نہ ہی ان کی بے حرمتی کریں گے۔ نمبر 8، جو مسلمان قلعہ میں رہیں گے ان کے ساتھ دشمنی کریں گے، نہ ہی فریب کریں گے۔ جب یہ صلح نامہ تیار ہو گیا تو عبدالعزیز نے کہا، اب تم تدمیر کو بلا لاؤ تاکہ وہ بھی صلح نامہ کی شرائط پڑھ کر دستخط کر دے۔ قاصد: بہتر، پہلے آپ دستخط کر دیں، پھر میں ان کو بلا لوں گا۔ عبدالعزیز: دستخط اسی وقت ہوں گے جب وہ آ کر یہ پڑھ لیں گے۔ قاصد نے فوراً اپنی داڑھی کھینچ کر الگ کر دی اور جبہ بھی اتار ڈالا۔ اب عبدالعزیز اور دوسرے مسلمانوں نے اسے دیکھا، وہ تدمیر ہی تھا۔ تمام مسلمان اور عبدالعزیز اسے دیکھ کر نقش بدیوار اور آئینہ دار حیران رہ گئے۔ تدمیر کی ہوشیاری کا تذکرہ تمام تاریخوں میں مذکور ہے۔ عیسائی اور عربی مورخین نے بالتفصیل اسے لکھا ہے اور اس کی ہوشیاری پر اسے داد دی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ اس نے نہایت جرأت اور ہمت سے کام لیا تھا۔ دشمنوں کے بیچ میں اس طرح چلے آنا نہایت شجاعت و بصالت کا کام ہے۔ عبدالعزیز اور ان کے پاس بیٹھنے والے مسلمان بھی اس کی ہوشیاری اور ہمت کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے۔ عبدالعزیز نے ان سے کہا، تدمیر، اس میں شک نہیں کہ تم نے نہایت دانائی اور بڑی جرأت سے کام لیا ہے، مگر اس کے باوجود کچھ بیوقوفی بھی کی ہے۔ تدمیر: وہ کیا؟ عبدالعزیز: تم خوب جانتے ہو کہ مسلمانوں کے ساتھ تم نے آ کر مقابلہ کیا تھا۔ تدمیر: ہاں، میں جانتا ہوں۔ عبدالعزیز: اور تم نے اسماعیل کو گرفتار کیا تھا۔ تدمیر: جی ہاں۔ عبدالعزیز: پھر تم نے شاہ رازرق کے ساتھ مل کر مسلمانوں سے جنگ کی۔ تدمیر: بے شک یہ بھی درست ہے۔ عبدالعزیز: پھر تم نے میرے لشکر کے ساتھ مقابلہ کیا۔ تدمیر: یہ تو کل کی ہی بات ہے۔ عبدالعزیز: کیا تمہاری ان باتوں کو دیکھتے ہوئے ہم سب تمہارے خون کے پیاسے نہیں؟ تدمیر: بے شک ہیں۔ عبدالعزیز: تو کیا دشمنوں کے نرغے میں اس طرح چلے آنا اور اپنے آپ کو ظاہر کر دینا عقل مندی ہے؟ تدمیر: کیا آپ جانتے ہیں کہ میں نے ایسا کیوں کیا؟ عبدالعزیز: نہیں۔ تدمیر: دراصل مجھے بالکل یقین ہو چکا ہے کہ مسلمان صادق القول اور عہد پورا کرنے والے ہیں، چنانچہ صلح کی دستاویزات مکمل ہو گئیں تو میں نے ایسا کر دیا۔ عبدالعزیز: بہت اچھا، اب دستاویزات لے کر اس پر دستخط کر دو۔ تدمیر نے دستخط کر دیے اور کہا کہ مہربانی کر کے اس کی ایک نقل مجھے بھی دے دیجیے۔ عبدالعزیز: اچھا۔ انہوں نے اس کی ایک نقل کرا کے اس کے حوالے کی۔ اس نے کہا، اب ہم آپ کی دعوت کرنا چاہتے ہیں۔ عبدالعزیز: ہمیں منظور ہے، لیکن اگر تم نے کوئی فریب دیا تو؟ تدمیر: اطمینان رکھیے، میں فریب کر ہی نہیں سکتا۔ عبدالعزیز: کس وجہ سے؟ تدمیر: آپ کو وجہ کل قلعے میں آ کر معلوم ہو جائے گی۔ عبدالعزیز: مگر ہم ایک شرط پر قلعہ کے اندر جا سکیں گے۔ تدمیر: کس شرط پر؟ عبدالعزیز:
تم قلعہ کے تمام دروازے کھلے رکھو گے۔ تدمیر: مجھے منظور ہے، دروازے صبح ہی کھلوا دوں گا۔ عبدالعزیز: بہت اچھا، اب ہم کو دعوت منظور ہے۔ تدمیر نے اٹھنے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ غلام نے آ کر کہا، حضور کھانا تیار ہے، لہٰذا کھا کر جائیے گا۔ تدمیر: بہت بہتر۔ تھوڑی دیر میں غلام نے کھانا لا کر چن دیا۔ کھانا نہایت سادہ تھا۔ دونوں نے دوستوں کی طرح بیٹھ کر کھانا کھایا۔ کھانا کھا کر تدمیر اٹھا، سلام کر کے چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی عبدالعزیز نے عثمان، حبیب اور ادریس کے پاس قاصد روانہ کر دیا کہ تدمیر کے ساتھ صلح ہو گئی ہے۔ تینوں سردار اپنا اپنا لشکر لے کر خیموں میں واپس آ گئے۔ چونکہ اب صلح ہو گئی تھی، اس لیے مسلمانوں نے کمریں کھول دیں، ہتھیار اتار لیے اور کھانا کھا کر میدان میں پھیل گئے۔ وہ 10-20 آدمیوں کے گروہوں میں تقسیم ہو کر جگہ جگہ سبزہ زار پر بیٹھ گئے اور مختلف کاموں میں مصروف ہو گئے۔ وہ دن انہوں نے قلعہ کے باہر کھلے میدان میں گزارا۔ دوسرے دن آفتاب نکلتے ہی قلعہ کے تمام دروازے کھل گئے اور کچھ ہی دیر میں تدمیر چند سواروں کے ساتھ پھاٹک سے نکل کر اسلامی لشکر کی طرف چلا۔ مسلمانوں نے پھاٹک کھلتے ہی اسے آتے ہوئے دیکھ لیا۔ عبدالعزیز نے مسلمانوں کو تدمیر کی کل کی دلیری اور ہوشیاری کا واقعہ سنایا۔ چونکہ مسلمان بہادر تھے، اس لیے وہ بہادروں کی قدر و منزلت کرتے تھے، چنانچہ وہ اس کے استقبال کے لیے تیار ہو گئے اور انہوں نے خیمے سے باہر نکل کر اس کا پرتپاک خیر مقدم کیا۔ تدمیر مسلمانوں کے اس طرح استقبال کرنے سے نہایت خوش ہوا اور اس نے خلوص دل سے ان کا شکریہ ادا کیا۔ عبدالعزیز بھی اسے لینے کے لیے چند قدم آئے تھے، وہ انہیں دیکھتے ہی گھوڑے سے اتر پڑا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے ساتھی بھی اتر آئے اور سب نے عبدالعزیز کو سلام کیا اور خیمے پر پہنچے اور خیمے کے باہر ہی فرش پر بیٹھ گئے۔ تدبیر نے کہا، شریف فاتح، آپ نے اس وقت میرا استقبال کر کے میرے دل میں اپنا عزت و وقار پیدا کر دیا ہے۔ عبدالعزیز نے کہا، مسلمان اخلاق کا پتلا ہے، ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش اخلاقی کی تلقین کی ہے، اس لیے ہر مسلمان ہر انسان کے ساتھ خلق و مروت سے پیش آتا ہے۔ جو مسلمان خلیق نہیں، اس کا ایمان کامل نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پیروکار ہیں۔ دنیا ان کے اخلاق حسنہ کی مداح ہے۔ ہم دنیا جہاں کو تلوار کے زور سے مطیع نہیں کرنا چاہتے، بلکہ حسن خلق سے حلقہ بگوش اسلام کرنا چاہتے ہیں۔ تدمیر: یہی وجہ ہے کہ عیاش آپ کو دشمن سمجھتے ہوئے بھی آپ کی طرف جھکتے ہیں۔ عبدالعزیز: یاد رکھیے، تلوار کے زور سے فتح کیا گیا ملک اسی وقت تک قبضے میں رہتا ہے جب تک کہ اس کے باشندوں کے سروں پر تلوار لٹکتی رہتی ہے، اور خلق و مروت سے فتح کیا ہوا ملک ہمیشہ مطیع رہتا ہے۔ تدمیر: یہی بات ہے۔ اچھا، کیا اب آپ میرے ساتھ قلعہ میں تشریف لے چلیں گے؟ عبدالعزیز: میں وعدہ کر چکا ہوں، اس لیے ضرور چلوں گا۔ تدمیر: چلیے۔ عبدالعزیز نے حبیب، ادریس اور دوسرے چند سرداروں اور 100 سواروں کے ہمراہ تدمیر کے قلعہ کا رخ کر لیا۔ انہوں نے قلعہ کے قریب پہنچ کر یہ دیکھ لیا کہ آج تمام فصیلیں خالی تھیں، ایک سپاہی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ عبدالعزیز کو اندیشہ ہوا کہ کہیں تدمیر نے کوئی فریب دینے کا قصد نہ کیا ہو، لیکن انہوں نے اس کی دعوت منظور کر لی تھی، اس لیے وہ اب رد نہ کر سکتے تھے۔ چنانچہ باوجود یہ اندیشہ لاحق ہونے کے، وہ اس کے ساتھ نہایت اطمینان سے چلے جا رہے تھے۔ جب وہ پھاٹک کے قریب پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ نہایت عالیشان اور مضبوط پھاٹک تھا۔ وہ دروازہ عبور کر کے اندر داخل ہوئے۔ ان کے قلعہ میں داخل ہوتے ہی نہایت سریلے ساز بجنے لگے۔ انہوں نے دیکھا کہ باجا کم سن لڑکیاں بجا رہی تھیں۔ تمام لڑکیاں نہایت حسین اور اچھی پوشاکیں پہنی ہوئی تھیں۔ باجے کی سریلی آواز کانوں کے ذریعے دلوں پر اترتی جا رہی تھی۔ عبدالعزیز اور مسلمانوں نے صرف ایک نظر انہیں دیکھا اور اپنی نظریں فوراً جھکا لیں۔ تدمیر ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ ان مہوشوں کو دیکھ کر ان کے گرویدہ ہو جائیں گے، مگر جب اس نے انہیں نظریں جھکاتے دیکھا تو ان کے زہد و تقویٰ کی تعریف کیے بنا نہ رہ سکا۔ عبدالعزیز نے اس سے کہا، ہمارے مذہب میں گانا سننا جائز نہیں، اس لیے مہربانی کر کے اسے بند کرا دیں۔ تدمیر نے کہا، بہت اچھا۔ اس نے باجا بند کرا دیا۔ تمام مسلمان تدمیر کے ہمراہ چلتے رہے، لیکن انہیں وہاں ایک بھی سپاہی نظر نہ آیا۔ تدمیر کچھ سمجھ گیا۔ اس نے دریافت کیا، کیا دیکھ رہے ہو؟ عبدالعزیز: میں اس لشکر کو دیکھ رہا ہوں جو کل فصیل پر کھڑا تھا۔ تدمیر نے مسکرا کر کہا، میں نے اسے رخصت کر دیا ہے، صلح کے بعد اس کی ضرورت نہیں رہی۔ عبدالعزیز: لیکن میں نے تو ایک سپاہی کو بھی قلعے سے باہر نکل کر جاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تدمیر: ان میں سے کوئی بھی باہر نہیں گیا۔ عبدالعزیز: تو سب کہاں چلے گئے ہیں؟ تدمیر: قلعہ کے اندر ہی ہیں، لیکن وہ سپاہی نہیں تھے۔ عبدالعزیز:
اور کون تھے؟ یہ بات بھی آپ کو معلوم ہو جائے گی۔ وہ چلتے رہے۔ بازاروں سڑکوں پر عیسائی عورتوں کا ازدحام رہا۔ مرد بھی تھے مگر بہت کم، البتہ عورتیں بہت زیادہ تھیں۔ وہ ان بہادر فاتحین کا خوش ہو کر استقبال کر رہی تھیں۔ کچھ دور چل کر انہوں نے سپاہیوں کا ایک دستہ دیکھا۔ تقریباً 500 سپاہی تھے، لیکن سب کے قد ذرا چھوٹے تھے۔ جب مسلمان ان سپاہیوں کے پاس پہنچے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہ سب نازک اندام عورتیں تھیں۔ انہوں نے مردانہ لباس پہن رکھے تھے اور ہتھیار لگائے مردوں کی طرح تنے ہوئے کھڑی تھیں۔ عبدالعزیز نے پوچھا، کیا یہی لشکر ہے جو فصیل پر متعین تھا؟ تدمیر: جی ہاں۔ جب میں قلعہ کے اندر آیا تو میں نے دیکھا کہ مرد بہت کم ہیں اور سپاہی تو 200 سے بھی زیادہ نہ تھے۔ چنانچہ میں نے آتے ہی سب سے پہلا کام یہ کیا کہ عورتوں کو مردانہ لباس پہنا کر ان کے بالوں کو ان کے چہروں کے گرد اس طرح لپیٹ دیا کہ وہ داڑھی معلوم ہو۔ یہی میرا لشکر تھا جسے میں نے رخصت کر دیا ہے، اور خود بھیس بدل کر قاصد کا روپ لے کر آپ لوگوں کے پاس پہنچ گیا۔ تمام مسلمان تدمیر کی دانش مندی دیکھ کر نہایت مسرور ہوئے۔ عبدالعزیز نے کہا، حقیقت یہ ہے کہ تم نہایت ہوشیار اور دور اندیش ہو۔ تمہاری یہ دانش مندی تمہارے ملک کو بچا لے گئی۔ تدمیر: صرف میری یہ دور اندیشی ہی نہیں بلکہ آپ کی انصاف پسندی نے بچایا ہے۔ اگر آپ کل میرے ظاہر ہونے پر مجھے پکڑ کر قتل کر ڈالتے تو ملک پر آپ کا قبضہ پھر بھی ہو جاتا۔ عبدالعزیز: مگر میں مسلمان ہوں اور مسلمان عہد کر کے توڑا نہیں کرتے۔ تدمیر: مجھے معلوم تھا، اسی لیے میں نے آپ کے پاس آنے کی جرت کی تھی۔ اب یہ قصر شاہی کے سامنے جا کر رکے اور گھوڑوں سے اتر کر محل میں داخل ہو گئے۔ کچھ دیر بیٹھے، پھر کھانا کھایا۔ کھانا کھا کر واپس لوٹ آئے۔ دوسرے روز تدمیر نے زر، جزیہ، ماہ گیہوں اور جو کے پیمانوں کے پیش کیا۔ مسلمانوں نے تمام چیزیں سنبھالیں اور اگلے ہی روز وہاں سے کوچ کر کے تلی تلا کی طرف روانہ ہو گئے۔ تلی تلا میں خوب پہل چہل ہو رہی تھی۔ قریب قریب تمام اسلامی لشکر وہاں آ گیا تھا۔ عبدالعزیز بھی ماں لشکر کے آ گئے تھے۔ چونکہ مسلمان بہت زیادہ خلیق تھے، اس لیے نہ صرف عیسائی بلکہ یہودی بھی بے دھڑک ان کے پاس آتے اور گھنٹوں بیٹھے رہتے۔ اندلس کے یہودی مالدار تھے، ان کی دولت کی وجہ سے اس ملک کے عیاش اور بدرہ عیسائی حکمران بھی ان کے دشمن تھے اور وہ انہیں طرح طرح سے لوٹتے رہتے تھے۔ عیسائیوں کی حکومت میں یہودیوں کی کوئی وقت نہ تھی۔ ہر عیسائی ہر یہودی کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ جو کیفیت ہندوستان میں اچھوتوں کی ہے وہی اندلس میں یہودیوں کی تھی۔ نہ کوئی ان کی عزت تھی، نہ ہی کوئی عیسائی انہیں اپنے پاس بیٹھنے دیتا تھا۔ مگر جب سے اندلس پر مسلمان قابض ہوئے تھے اس وقت سے یہودیوں نے اطمینان کا سانس لیا تھا اور انہیں تمام انسانی حقوق حاصل ہو گئے تھے۔ ان کی کھوئی ہوئی عزت واپس مل گئی تھی اور وہ بھی احترام کی نظر سے دیکھے جانے لگے تھے۔ مسلمانوں کا حسن سلوک دیکھ کر بہت سے عیسائیوں اور یہودیوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اور مسلمان ہونے سے ان کی عزت و وقار مسلمانوں جیسی ہو گئی تھی۔ چونکہ تمام مسلمان ان کا احترام کرنے لگے تھے، اس لیے عیسائی اور یہودی بھی ان نو مسلموں کا احترام کرنے پر مجبور تھے۔ تلی طرح کی کثیر آبادی مسلمان ہو گئی تھی اور جو یہود یا عیسائی باقی رہ گئے تھے وہ رفتہ رفتہ مسلمان ہوتے چلے گئے۔ شاہ رازرق کا محل نہایت وسیع تھا۔ اس میں سینکڑوں کمرے تھے۔ کچھ کمروں میں موسیٰ، کچھ میں طارق اور کچھ میں دوسرے افسران تھے۔ چند کمرے نائلہ کے تحت تھے۔ عبدالعزیز بھی وہیں آ کر مقیم ہو گئے۔ اب مسلمانوں کا اندلس پر اچھی طرح سے تسلط ہو گیا تھا۔ مشرق سے مغرب تک اور شمال سے جنوب تک فرزندان توحید کا قبضہ ہو گیا تھا۔ ایک روز کونٹ جولین اور اشبیلیہ کا راہب دونوں موسیٰ کے پاس آئے اور موسیٰ نے ان کے شایان شان استقبال کیا۔ کونٹ جولین بولا، میں آپ کو اندلس کی فتح پر مبارکباد دینے حاضر ہوا ہوں۔ موسیٰ، ہم بھی تمہارے مشکور ہیں۔ جولین، اندلس کے مظلوم باشندے آپ کے مشکور ہیں کہ آپ نے انہیں ایک بدکار، عیاش اور ظالم بادشاہ سے نجات دلا کر ان پر احسان کیا ہے۔ موسیٰ، کہیے، اب تو آپ کے انتقام کی آگ ٹھنڈی ہو گئی ہے۔ جولین، جی ہاں، جیسا انتقام میں چاہتا تھا ویسا ہی لیا گیا ہے۔ آج نہ رازرق ہے نہ ہی اس کے مغرور سیاہ کار مشیر ہیں۔ جور و جبر کا دور ختم ہو گیا ہے اور امن کا زمانہ آ گیا ہے۔ تمام یہودی اور عیسائی آپ کے عدل و انصاف اور خلق و مروت کے مداح ہیں۔ موسیٰ، یقین ہے کہ اب آپ کی بیٹی فلورنڈا کا بھی ملال ختم ہو گیا ہوگا۔ جولین، جی ہاں، اب وہ مسرور ہے اور آپ کو دعائیں دیتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ میری اعانت نہ کرتے تو شاید میں بدماش و عیاش بادشاہ رازرق سے انتقام نہ لے سکتا اور شاید اس انتقام کی دہکتی ہوئی آگ میں خود بھی جھلس کر رہ جاتا۔ موسیٰ، میں تم کو سیوطا کی گورنری پر بدستور مقرر رکھنے کی سند دیتا ہوں۔ جولین،
آپ کی اس مہربانی کا شکریہ۔ موسیٰ نے اسے سند گورنری لکھ کر حوالے کر دی اور وہ خوش ہو کر چلا گیا۔ امامن کا تو واسطہ شروع سے ہی اسلامی لشکر سے ہو گیا تھا۔ وہ اسلامی لشکر کے اوصاف اور مسلمانوں کے حسن اخلاق سے شدید متاثر تھا۔ پھر اس کی بیٹی کو چھڑانے کا احسان عظیم بھی اسماعیل نے اس پر کر دیا تھا۔ وہ بھی اپنی بیٹی کے ساتھ مسلمانوں کے پاس حاضر ہوا اور حلقہ بگوش اسلام ہو گیا۔ عبدالعزیز نے نائلہ کو سمجھایا کہ عیسائیوں نے انجیل مقدس کو بدل ڈالا ہے، اب عیسائیوں کا وہ مذہب نہیں رہا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ نائلہ: آپ نے کیسے جانا؟ عبدالعزیز: کیا تم نے کبھی اللہ کو دیکھا ہے؟ نائلہ: نہیں۔ عبدالعزیز: پھر اللہ کسی انسان کا باپ کیسے ہو سکتا ہے؟ نائلہ: آپ جانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے باپ نہیں تھے۔ عبدالعزیز: میں جانتا ہوں، مگر تم یہ بھی جانتی ہو کہ اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ نائلہ: جی ہاں۔ عبدالعزیز: تو سمجھیے کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر کے اپنی قدرت کا کرشمہ دکھایا تھا۔ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں بلکہ کسی اور کا بھی نہیں، وہ اکیلا ہے اور کوئی اس کی وحدانیت میں اس کا شریک نہیں ہے۔ اللہ نے خود ہمارے محترم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، ترجمہ: کہو کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا، اور اس کی برابری کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ نائلہ: مگر اس گفتگو کا منشا کیا ہے؟ عبدالعزیز: یہی کہ تم مسلمان ہو جاؤ۔ نائلہ: مگر آپ عیسائی نہیں ہو سکتے۔ عبدالعزیز: نہیں، ایک مسلمان کسی قیمت پر اپنا دین نہیں چھوڑ سکتا۔ دوسری بات یہ کہ جبر یا کسی لالچ سے مسلمان ہونا درست نہیں۔ اسلام کو سچا مذہب سمجھ کر مسلمان ہونے کا فائدہ ہے۔ نائلہ: میں اسلام کو سچا مذہب مانتی ہوں، اگر یہ مذہب سچا نہ ہوتا تو کبھی مسلمان اندلس کو فتح نہیں کر سکتے تھے اور آپ میری خاطر عیسائی ہو سکتے تھے۔ عبدالعزیز: جب تو تم مسلمان ہو جاؤ۔ نائلہ: آپ مجھے مسلمان کر لیں۔ عبدالعزیز نے اسے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر لیا اور اسی روز اس کے مسلمان ہونے کی اطلاع اپنے باپ موسیٰ کو دے دی۔ موسیٰ نے عبدالعزیز کی نائلہ سے، اسماعیل کی بلقیس سے اور طارق کی راحیل سے شادی کے پیغام بھجوائے جو کہ منظور کر لیے گئے، اور ان تینوں کی شادیاں عین اسلامی اصول کے مطابق نہایت سادہ طریقے پر کی گئی۔ یہ تھی اندلس کی خونریز جنگ جس نے مسلمانوں کو سارے اسپین کا مالک بنا دیا تھا۔ مسلمان جس ملک میں گئے وہیں قائم مقام رہے اور اس ملک کو اپنا وطن سمجھ کر اس میں عدل و انصاف اور علم و ہنر کے دریا بہا دیے۔ اندلس میں مسلمانوں نے ایسی ایسی ایجادات و اختراعات کیں کہ دنیا حیران رہ گئی، اور آج تک ان کا تذکرہ تاریخ میں محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام فاتحین کو فردوس اعلیٰ میں مقام عطا فرمائے، ہماری کوششوں کو قبول فرمائے اور کمی بیشی کو اپنے فضل سے معاف فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔